दिलों पे आएगा यहोशुआ। शलोम अलैकुम बारुक यहोशुआ मशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम सीख रहे हैं खजर यहूदियों के मतलब। आज उसका 5वां हिस्सा है, एपिसोड 5 है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप में से कोई नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, हम सबको वेलकम करते हैं। जो कि नए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावन उन सबको बरकत दे और अपने कलाम की समझ और हिकमत से मामूर करे। आए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और खजार यहूदियों के मतलब मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इसराइली प्रोफेसर नोरित क्लेड एल हनान ने एक तकरीर में कहा कि नकली खजर इसराइली बुराई की नाकाबिले तस्वीर की चोटी पर पहुंच गई है, और वाकई पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि क्या ऐसा ही है। कौन तसव्वुर कर सकता है कि नकली खजरी यहूदी बदमाश, काले जूते और हेलमेट पहने, बंदूकों और लाठियों से लैस हों, छोटे बच्चों और बूढ़ों को कोड़े मारें, या पनाह के मुतलाशियों को सहरा में प्यास से मरने दें और कैदियों को भूख से मरने दें, उन्हें और उनके अहले खाना को सजाएं दें, उन्हें कैद में भेजें। कौन तसव्वुर कर सकता है कि यहूदी लड़कियों की तालीम औरतों और बच्चों को मारने और हरासा करने पर मुश्तमिल हो, या एक यहूदी फौजी लड़की जो अपनी सालगिरह का केक लेने जाने के लिए फलस्तीनी लड़के को कत्ल करने पर जुर्रत और बहादुरी का निशान हासिल कर रही हो। वाहिद मुमकिन नतीजा ये है कि इसराइली बुराई का यहूदियत से कोई तल्लुक नहीं है, और जो कुछ इसराइली तर्ज अमल से जाहिर होता है वो यहूदियत नहीं है, यानी वो असल यहूदियों की तरफ से नहीं है, ये खजर यहूदियों की तरफ से है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि तुर्क खानदान से और पीछे से याफ्ती नस्ल हैं। सो लिहाजा असल यहूदियों के बहुत सारे ऐसे बयानात से ये वाज़ेह है कि वो नहीं चाहते कि वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम करें, वो नहीं चाहते कि वो छोटे छोटे बच्चों या लड़कियों और बूढ़ों पर जुल्म करें। वो अमन और सलामती से एक दूसरे के साथ इसराइल की सरजमीन पर रहना चाहते हैं। रबीनिकल तौरा के असल यहूदियों का ख्याल है कि सिहूनी रियासत, जो कि रियासत इसराइल है, खुदा की नज़र में बिल्कुल भी नाजायज़ है, और उसका इसराइल के मुल्क पर सल्तनत करना हकीकी और सच्चा नहीं है। यहूदियत की नुमाइंदगी ये खजरी यहूदी नहीं करता, बल्कि ये फेक यहूदियत है। उनका मानना है कि सिहूनियों ने नाजायज़ तौर पर इसराइल के नाम पर कब्जा कर लिया है, और उन्हें यहूदियों के नाम पर बोलने का कोई हक नहीं। उनका मानना है कि मुक़द्दस सरजमीन पर असरी खुद मुख्तारी उनकी है, जो वहाँ सदियों से मुकीम है, यानी वो जो फ़लस्तीनी इसराइली हैं। एक इंटरव्यू में रबी यकूफ शपैरो, जो मिद्राश के रबी हैं, नेतन्याहू और दीगर इसराइली रहनुमाओं के तमाम यहूदियों की नुमाइंदगी के दावों के पीछे मुहरकात की वजाहत करते हैं। वो बताता है कि किस तरह थर्ड हॉरिज़ेल से शुरू होने वाली सिहूनियत ने यकतरफा तौर पर आलमी यहूदियों के नाम पर बोलने के हक को अपने लिए हासिल किया। रबी शपायरो इसके पीछे मुहरकात और उससे यहूदी लोगों को लाहक खतरे की वजाहत करता है। रबी वेस भी एक इंटरव्यू में सिहूनियत के नज़रियात के बारे में अपने तबसरों में सख्त तनकीद करते हैं, जो यहूदियों की नुमाइंदगी का गलत दावा करते हैं। रबी वेस अपने बयान में यूँ कहते हैं, सिहूनियत सिर्फ 100 साल पुरानी है। ये मज़हब से कौम परस्ती, मज़हब से नफरत करने वाले गैर मजहबी यहूदियों की तख्लीक करदा मादियत में तब्दीली है। वो इसराइल का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेविल स्टार हाईजैक करना, यानी उसको छुपा देना, यहूदियत और यहूदियों की शनाख्त चोरी करना, ये सब इस मकसद के लिए है ताकि लोग कहें ओ ये खुदा ने उन्हें दिया है, ताकि लोग उनके गलत अमाल के खिलाफ बोलने से डरें, क्योंकि वो उन्हें शिम मुखालिफ कहेंगे। अजीज़ों, ये रबी वेस का बयान है। रबी वेस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सब कुछ सिहूनी रियासत कर रही है, ना कि असल यहूदियत, और रबी वेस का बयान सिहूनी रियासत के खिलाफ है। अब आगे बढ़ते हैं। सिहूनी मीडिया आपको बेवकूफ़ ना बनाए। पूरी दुनिया में सैकड़ों हज़ारों पुरजोश सिहूनी मुखालिफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी मौजूद हैं, और हम कहीं भी सिहूनी नज़रियात के सामने हथियार नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि सेकुलर सुहूनियत भी यहूदियों के लिए तबाही का बाइस रही है।
لیکن مذہبی صہیونیت دو مخالفوں کو یکجا کر کے ایک غیر مستحکم مرکب میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہودی لوگوں کو اخلاق پستی کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ یہودیوں کے مشن کا مکمل الٹا ہے کہ وہ اقوام کے لیے روشنی بن کر دنیا میں امن قائم کریں۔ یہ بیان اصل یہودیوں کا ہے۔ میری باتیں آپ ان ویب سائٹ سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ اصل یہودیوں کے بیانات ہیں۔ آپ ان ویب سائٹ پر ان کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ ربی ایمر بلاؤ نے 1974 اور 1894 میں کہا، عرب قوم نے خضر یہودیوں کی آمد تک کبھی بھی اصل یہودیوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ صہیونی یعنی خضری یہودی بدعت ہے۔ آشوٹس سے بچ جانے والے ڈاکٹر حاجو میر نے کہا، چونکہ اصل یہودیوں کا ماننا ہے کہ صہیونی ریاست خدا کی نظر میں ناجائز ہے، ہمیں بھی ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ میر نے کہا کہ اگر ہم واقعی انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھنا چاہیے اور صہیونیوں کو کہنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، وہ نازی مجرم ہے۔ میر نے کہا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جرمن کی طرف سے یہودیوں سے نفرت اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے فلسطینیوں سے نفرت کے مقابلے میں بہت کم گہری تھی۔ خضر یہودی اسرائیل میں مقیم آبادی کی برین واشنگ 60 سالوں سے کر رہے ہیں۔ وہ کسی فلسطینی کو انسان کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، وہ فلسطینیوں کو جانور سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک بالٹن وہ سکھاتے ہیں کہ صہیونی اسرائیل امریکہ پر جہنم کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اسرائیلی نیوز لائف کے سٹون بین ڈیوون نے اعلان کیا کہ داعش کے سرکردہ ایجنٹ اسرائیلی موساد ہیں۔ ایسی خبریں ملنا شرمناک ہے کہ موصل میں داعش کی قیادت اسرائیلی کارندے کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ اس حقیقت کے بعد سامنے آئی کہ INL نے اس سے پہلے ایک بار اسرائیلی فوج کے ذرائع سے اطلاع دی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ سائمن ایلٹ کا بھی کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی موساد ہیں اور داعش کی قیادت کرتے ہیں۔ اسرائیلی جنرل ماتھیو پلیڈ کے بیٹے مائکو پلیڈ نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے صہیونی رہنما یہودی نہیں ہیں۔ مائکو نے اعلان کیا کہ اسرائیل ایک نسل پرست مجرم ریاست ہے جو بے گناہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور فلسطینی سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں اور پادریوں یعنی پاسٹرز کو قتل کرنے کے لیے سیکیورٹی کو بہانے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ 6 دہائیوں سے جاری ہے۔ یہ یہودیت عہد نامہ قدیم کا مذہب نہیں ہے، یہ فیک یہودیت ہے۔ مائکو نے واضح طور پر موجودہ یا ماڈرن جوڈائزم کو فیک قرار دے دیا اور صہیونی ریاست کو غیر اسرائیلی ریاست قرار دے دیا ہے۔ عزیزوں، اسرائیلیوں کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل دنیا میں اسرائیل کو بدنام کرنے والا جو گروہ ہے وہ خضر یہودی ہے، جبکہ خود اسرائیل جو اصل یہودی ہیں وہ ساری دنیا کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج فلسطین کی غیر مسلح شہری آبادی کے خلاف اپنی فوجی جارحیت میں بین الاقوامی سطح پر ممنوع 3 قسم کے ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ اسرائیل غیر فعال دھاتی دھماکہ خیز مواد استعمال کرتا ہے۔ یہ ہتھیار غیر دھاتی ایٹموں کو پھیلاتے ہیں جو انسانی جسم میں گھس جاتے ہیں اور انسانی بافتوں سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے استعمال ہونے والا دوسرا بین الاقوامی طور پر ممنوع ہتھیار آرمر چھیدنے والے بم ہے۔ اسرائیل کی جانب سے استعمال کیا جانے والا تیسرا بین الاقوامی طور پر ممنوع ہتھیار وائٹ فاسٹ فورس ہے، جو آکسیجن کے ساتھ مل کر ایک شفاف موم بناتا ہے اور آگ اور گاڑھا سفید دھواں پیدا کرتا ہے۔ جب انسان وائٹ فاسٹ فورس کے سامنے آتا ہے تو یہ جلد اور گوشت کو جلا دیتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ انسانوں کے خلاف ایسے ممنوع ہتھیار کا استعمال بین الاقوامی قانون بالخصوص چوتھے جنیوا کنونشن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حکومت میں سابق وزیر شولمت الونی کا کہنا ہے کہ یہودی دشمنی کا الزام لگانا ایک چال ہے جسے صہیونی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو اسرائیل ہے وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ خضر یہودی ہیں اور کر وہ سب کچھ رہا ہے اور نام یہودیت کا آتا ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر خاص طور پر بالخصوص مسلمان بھائی بہن اسرائیلیوں کے بہت خلاف ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی دیواروں پر خاص طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل فلاں فلاں، اس پر بہت ساری عجیب گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔
کیونکہ تمام عالم اسلام کو یہ ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ اسرائیلیوں کی جانب سے ہیں، جبکہ یہ ایک سفید دھوکہ ہے جو کہ تمام اسلام دنیا کو دیا جا رہا ہے اور یہودیوں کو سب کی نظر میں برا بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ سارا کا سارا کام خضر یہودیوں کا ہے جو کہ یہودی نہیں ہے۔ عزیزو، خاص طور پر اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر لیں، جتنے بھی پاکستان کے اندر مسیانکس ہیں یا انڈیا کے اندر مسیانکس ہیں یا یورپ، دبئی، ڈیفرنٹ ملکوں اور علاقوں میں رہنے والے جتنے بھی مسیانک ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کو کاپی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بائبل پر نظر رکھیں اور خدا کے کلام پر چلتے رہیں۔ 12 رسول اور یہوشوا ہمشیاخ آپ کے لیے ایک اہم ترین نقشہ ہے، بائبل آپ کے لیے ایک اہم ترین نقشہ ہے، قدیم جوڈائزم ہی واحد ایک اچھا اور بہترین نقشہ ہے جس کو فالو کرنے سے آپ اپنی مذہبی زندگی اور روحانی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بیدار رکھیں، ہوشیار رہیں اور خزار یہودیوں کے دھوکے میں مت آئیں۔ خزار یہودیوں نے بے تحاشا جھوٹے ربائیوں کو کھڑا کیا ہے جو کہ مسیح کے خلاف ہیں، اور خزار یہودیوں نے بے تحاشا پادریوں یعنی پاسٹرز کو بھی قتل کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے دھوکے میں مت آئیں اور ان کی بنائی ہوئی ہر روایت سے کنارہ کشی کریں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ خزار یہودیوں سے فریسی طبقہ ملا ہوا ہے، اور فریسی طبقہ ہر دور میں ہی غیر اقوام کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کو بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ فریسیوں نے ہمیشہ غیر اقوام کی رسومات کو اڈاپٹ کیا، غیر اقوام کی بت پرستی کو اڈاپٹ کیا، جیسے کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم سب کو بائبل کے جوڈائزم کو اور قدیم جوڈائزم کو اپنانا ہے جو کہ بہتر اور درست ہے، اور خاص طور پر نیا عہد نامہ درست جوڈائزم کو پیش کرتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میری امید ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ بیدار رکھیں گے اور ہوشیار رکھیں گے، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، فریب میں نہ آئیں، اور یہوشوا ہمیشہ کے ساتھ چلتے رہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے، اپنا سوال اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ شلوم علیکم۔